الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزو، ہمارے کسی ساتھی کا ایک سوال تھا کہ کچھ باتیں مستورات کی جماعت کے اعتبار سے، کیونکہ ماشاءاللہ جماعتیں کافی اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے، ان کے لیے کچھ ہدایات اور کچھ ترتیب خاص کر فجر کے بیان کے بارے میں ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا۔ اسی کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دیکھو، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ خود ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مستورات کے ساتھ نکلنا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ڈبل انعام ہے، دوہری نعمت ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمارے مردوں کو بھی اور اللہ ہماری عورتوں کو بھی اللہ کے دین کی محنت کے لیے قبول فرما رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا خاص خیال رکھا جائے، چونکہ عام طور پر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہم جماعت میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یا پھر وہ صحیح باتیں سامنے نہ آنے کی وجہ سے عشرہ چلہ 2 ماہ لگانے کے بعد بھی ہماری مستورات ان سب باتوں سے لا علم رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کچھ سنگین غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں مستورات کی جماعت کے 24 گھنٹے کس طرح گزارنے، اس کی ایک مختصر سی تفصیل اور ترتیب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے ہماری مستورات یہ بات سن لیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر نوافل کا، ذکر کا اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے، اور داعی مرد اور داعیہ عورتوں کے لیے ذکر اور دعا کا وقت فجر سے پہلے کا ہے، کہ فجر کی نماز سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے ہم اپنے آپ کو اٹھا لیں، نیند سے جگا لیں، اور تمام مستورات دعا، ذکر میں، تلاوت میں اور اللہ سے مانگنے میں لگیں۔ 15 منٹ تہجد پڑھ لی، 15 منٹ اللہ کے سامنے دعا مانگ لی، 15 منٹ اللہ کا ذکر کر لیا، اور اگر اللہ توفیق دے تو آخری 15 منٹ صبح صادق کے قریب یہ وقت خاص تلاوت کا ہوتا ہے، کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا صبح صادق کے وقت ایمان کو بہت زیادہ تقویت دینے والا عمل ہے۔ اس لیے خاص اس کا خیال رکھیں کہ صبح صادق کے وقت ہماری جو بہنیں قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتی ہیں وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنی تسبیحات پوری کر لیں، اور تسبیحات پوری کرنے کے بعد ہمارا مشورہ یہ ہے کہ 1-1.25 گھنٹہ آرام کر لیں، کیونکہ ہماری بہنیں صبح اول وقت اٹھتی ہیں، فجر بھی اول وقت میں پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جیسا رہتا ہے اشراق کی نماز کے لیے، اور اس وقت میں تھوڑی سی آسانی بھی رہتی ہے، ٹھنڈک بھی رہتی ہے، کیونکہ بعض مستورات ایسی ہوتی ہیں جو گھر بدلنے پر ان کو نیند نہیں آتی، یا رات کو گرمی نے پریشان کیا ہے، مچھروں نے پریشان کیا ہے، اب صبح کا وقت تھوڑا آرام کا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ہماری مستورات کی جماعتیں آرام کر لیں تو دن بھر ان کے بدن میں بشاشت رہتی ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی تسبیحات پوری کر لے 10-15 منٹ میں، اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ آرام کر لیں، اور 1.5 گھنٹے کے بعد اٹھ کر سب سے پہلے اپنی اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد جن بہن کی خدمت ہے وہ جلدی سے ناشتہ تیار کر لیں اور ناشتے سے فارغ ہو جائیں۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے مرد ہم سے مذاکرہ کرنے آئیں گے۔ اگر اس ترتیب پر ہماری جماعتیں کام کر لے گی تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد کا جو کام ہے، فجر کے بعد مسجد جماعتیں ہوتی ہے، آبادی کی محنت ہوتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، اشراق تک ہمارے بڑے نظام الدین سے کہہ رہے کہ جماعت فجر کے بعد اشراق تک بات کرے، کیونکہ ہمارا بہت بڑا عملہ ایسا ہوتا ہے جو مغرب کے بعد ہمارے بیانوں میں نہیں پہنچ پاتا،
تو ان کے سامنے فجر کے بعد کام کی باتیں ہوں۔ اگر فجر کے فوراً بعد مستورات میں ہم بات کرنے جائیں گے تو یہ مذاکرہ ہم سے چھوٹ جائے گا، اور اگر فجر کے بعد ہم فوراً بھی بات کرنے جائیں گے تو ہماری بات کرنے جانے تک تقریباً پونا گھنٹہ مستورات کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو وہ مشقت سے بھی وہ بہنیں بچ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مستورات فجر کی نماز صبح صادق کے ساتھ پڑھ کر گھنٹہ سوا گھنٹہ آرام کر لیں، اٹھ کر اشراق پڑھ لیں، ناشتہ کر لیں، تب تک ہمارے مرد مسجد کے سارے اعمال سے فارغ ہو جائیں، اور ناشتے کے بعد مردوں کا بھی ناشتہ ہو جائے، مستورات کا بھی ہو جائے۔ اب مستورات میں ہم بات کرنے جائیں۔ اب بات کرنے کی ترتیب بعض حضرات پوچھ رہے تھے، یہ موقع محل کے حساب سے ہیں، ورنہ چلے کی جماعت میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن بات کر لیں، جس دن مکان بدلنا ہو اس دن بات کو چھوڑ دیں، جس دن مکان نہیں بدلنا ہو اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس پورا وقت ہوتا ہے تو ہم اس وقت میں مذاکرہ کر لیں۔ اب یہ مذاکرے کیا ہو؟ دیکھو مختلف عنوانات آپ کو ملیں گے، لیکن ان عنوانات پر بات کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہمارے جو عنوانات طے ہیں ان عنوانات پہ بات ہو۔ کبھی تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہو جائیں، اور کبھی اپنے گھروں کے اعمال کی بات ہو جائے، کبھی پردے کی بات ہو جائے، کبھی سادگی پر بات ہو جائے، کبھی صلہ رحمی پر بات ہو جائے، کبھی اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اور بھیجنے کے بعد جو تکلیفیں آتی ہے اس کو صبر کرنا، اور کبھی صبر، تحمل، برداشت، کہ عام طور پر اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اور گھروں کو سنوارنے کے لیے اور گھروں کو سنبھالنے کے لیے ہماری عورتوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ صبر اور تحمل ہماری مستورات کے سامنے ہو کہ صبر اور تحمل کس کو کہتے ہیں، صحابہ کی سیرت میں کس طرح صبر تھا، کس طرح برداشت تھا، یہ تمام صفات ہماری عورتوں کے اندر آنی چاہیے۔ کبھی بچوں کی تربیت کی بات ہو جائے، کبھی خاوند کی اطاعت کی بات ہو جائے، اس طرح یہ مختلف مضمون ہیں، ان مضمون پر تفصیل سے بات ہو، کم سے کم 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ ہماری مستورات کے سامنے ان ساری صفات کی بات آوے۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کر رہے ہیں تو پورے چلے میں 2 مرتبہ ہر امور پہ بات ہو سکتی ہے، کہ گھروں کے اعمال پر 2 مرتبہ بات ہو گئی، اور 6 صفات کے مذاکرے 2 مرتبہ لے لیے، بچوں کی تربیت 2 مرتبہ، ایسے مختلف امور پر فجر کے بعد بات ہو، اور جب بات پوری ہو جائے اس کے بعد مستورات اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تعلیم کی تیاری میں لگ جائیں۔ اور جو وقت تعلیم کا ہے اس وقت تعلیم سے پہلے ہماری بہنیں کم سے کم 2 رکعت، چاشت کا وقت ہو ہی جاتا ہے تو چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر تعلیم کے حلقے کی تیاری میں بیٹھیں، اور جن بہن کی کتاب ہے وہ بہن کتاب پڑھیں، اور باقی بہنیں جلدی سے جلدی جوڑنے کی فکر کریں۔ دیکھو تعلیم کا حلقہ بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے تعلیم کے حلقے میں شروع میں قرآن کے حلقے ہو جائیں، اس کے بعد کتابی تعلیم ہو جائے، اس کے بعد 6 صفات کے مذاکرے ہوں۔ قرآن کے حلقوں میں چند باتیں یاد رکھیں، ایک تو سننا سنانا نہ ہو، سیکھنا سکھانا ہو، اور جو بہنیں اگر قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان حالت میں ہیں کہ قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ، تو ان عورتوں سے ثنا، تحیات، درود شریف، دعائے قنوت کا مذاکرہ کروا لیں۔ اس کا خاص خیال رکھیں کہ شرما شرمی میں ان حالت میں ہم قرآن پڑھ کر گنہگار نہ بنیں، بلکہ جو ذمہ دار بہنیں اس کا خیال رکھیں۔ کوئی مقامی بہن اگر ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، اگر وہ خوشی سے ہمارے حلقے میں شریک ہو جاتی ہیں تو اس کو شریک کر لیں، زبردستی ان کو شریک نہ کروائیں، زبردستی ان کے پاس قرآن نہ پڑھوائیں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو وہ اس حال میں ہو سکتی کہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، یا پھر وہ بیچاری نئی بہنیں ہیں، اگر اس کو قرآن نہیں آیا تو شرما جائے گی اور ہمیشہ کے لیے آنا چھوڑ دے گی، تو یہ نقصانات ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا، تعلیم کے اندر صبح میں منتخب پڑھیں گے، شام کو فضائل اعمال پڑھیں گے، اور دوسرے دن صبح فضائل اعمال پڑھیں گے، شام کو منتخب پڑھیں گے۔ ایک گھر میں اگر آپ 2 دن رہ رہی ہیں تو دوپہر کی تعلیم میں ایک دن فضائل اعمال آنا چاہیے، ایک دن منتخب آنی چاہیے، تاکہ مقامی بہنوں کے سامنے دونوں کتابیں ہوں۔
اس کا خاص خیال رکھیں۔ صرف منتخب بھی نہیں پڑھنی ہے اور صرف فضائل اعمال بھی نہیں پڑھنی۔ اگر آپ نے پہلے دن صبح منتخب پڑھی ہے تو دوپہر میں عمومی تعلیم کے حلقوں میں فضائل اعمال ہی پڑھنی ہے، اور پھر دوسرے دن صبح فضائل اعمال پڑھ کر شام کو منتخب پڑھنی ہے، کیونکہ مقامی بہنیں دوپہر میں آئے گی، ان کے سامنے دونوں کتابیں ہونی چاہیے۔ اور 6 صفات کا مذاکرہ ہر بہن کر لیں، ہر بہن روزانہ 6 صفات بولیں، چاہے اس کے لیے 2 حلقے لگانے پڑے، 3 حلقے لگانے پڑے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہر بہن کے پاس ہم روزانہ 6 صفات کے مذاکرے کروائیں گے۔ ظہر سے پہلے آرام کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد اگر موقع ہے آرام کا، تعلیم کا وقت تھوڑا دیر سے ہے تو تھوڑا آرام بھی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن تعلیم کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم سب جاگ جائیں، ہم سب تیار ہو جائیں۔ اگر مقامی بہنیں 5-10 منٹ پہلے آ گئی ہیں تو ان کو لے کر تعلیم شروع کر دیں۔ یہ نہیں 3:30 بجے کی تعلیم ہے تب 3:30 بجے کا انتظار کر رہی، نہیں، 3:20 کو اگر مقامی بہنیں آ گئی ہیں تو ہم لے کر تعلیم شروع کر دیں۔ مردوں کو خبر کر دیں کہ مستورات جمع ہو رہی ہے تاکہ وہ بھی جلدی آ جائیں۔ جب مرد بات کرنے آئے تو ہماری تعلیم بند کر کے ہم ساری بہنیں متوجہ ہو کر بات سنیں، اور بات کے پورا ہونے کے بعد ہمارے پورے دن کی محنت کا نچوڑ یہ اب شروع ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جم کر تشکیلیں کریں، اللہ کے راستے کی خروج کی اہمیت بتائیں، گھروں کے اعمال کی اہمیت بتائیں، اور آنے والی ہر بہن کو کم سے کم گھروں کے اعمال پر تیار کریں اور اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے پر تیار کریں۔ 15-20 منٹ جم کر ہمارا اختلاط ہو مقامی بہنوں کے ساتھ، یہ پوری محنت کا ہمارا نچوڑ ہے، اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں، بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ کھلا وقت دیں تاکہ ہماری بہنیں پورا کام کریں، اور جب پرچہ دے دیں اس کے بعد دعا کرائیں، جلدی نہ کریں۔ بیان چاہے تھوڑا ہو لیکن اختلاط کا موقع خوب ملے مستورات کو۔ اور عصر کی نماز کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد ہماری بہنیں ذکر اور دعا میں بیٹھیں گی، اور مغرب کی نماز کے بعد دیکھو جو صبح میں ناشتے کے بعد ہم نے مذاکرہ سنا ہے، جیسے میں نے بتایا کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا کا، کبھی گھروں کے اعمال کا، کبھی پردوں کا، کوئی بچوں کی تربیت کا، ان مذاکروں کے اندر جو باتیں آئی ہے یہ مذاکرہ ہمیں مغرب بعد کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھ لیں اور 6 اوابین پڑھ لیں۔ 10 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم مذاکرہ کریں گی آدھا گھنٹہ، اور یہ مذاکرہ بھی ہر بہن کرے، ایک بہن کر لیں، پھر دوسری بہن کر لیں، پھر تیسری بہن کر لیں۔ اگر 5 بہنیں ہیں، 5 بہنیں صبح کا مذاکرہ کریں، اس میں کوئی کسر نہ کریں اور کوئی شرمانے کی بات نہیں، بلکہ جن بہنوں کو جتنی باتیں یاد ہو اتنی بہنوں کا مذاکرہ کر لیں، اور عشاء کی نماز سے پہلے کھانا وغیرہ کھا لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے جلدی آرام کی فکر کریں۔ ہاں، دن بھر کے اگر کوئی معمولات باقی ہیں، کسی کی تلاوت، کسی کی تسبیح، کسی کا معمول باقی ہو، اس کو پورا کر کے سوئے۔ ہاں، لیکن رات کو عشاء کے بعد بیٹھنے کی اور باتیں کرنے کی اور گھر والوں سے مذاکرہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں کہ رات کو عام طور پہ ہماری جماعتیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، ان کا بایو ڈیٹا معلوم کرتی ہیں، کتنے بچے ہیں، کیا ہے، کتنوں کی شادی ہوئی۔ یہ سارے مذاکرے کی چیز ہماری نہیں ہے، بلکہ ہم تو جلدی سے جلدی رات کو آرام کریں گی، اس نیت سے کہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، اور ایک بہن ذمہ داری طے ہو جائے صبح اٹھانے کے اعتبار سے، وہ بہن اٹھ کر جلدی سے ایک بہن کو اٹھا لیں اور خود فارغ ہو جائیں۔ جب وہ بہن فارغ ہو کر آ جائیں تو دوسری بہن فارغ ہونے چلی جائیں، تیسری بہن کو جگا دیں۔ اب تیسری بہن اٹھ کر اپنا بسترا لپیٹے گی، اپنا بسترا سائیڈ میں رکھے گی، تب تک وہ بہن فارغ ہو کر آ جائے گی، اب چوتھی بہن کو اٹھا دے۔ اس طرح باری باری ساری بہنوں کو باری باری اٹھایا جائے، ایک ساتھ نہیں اٹھاویں، ایک ساتھ اٹھائیں گے تو تکلیف ہو جائے گی، کیونکہ ہر گھروں میں صرف ایک ہی ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے، اس کے لیے وضو کرنا، فارغ ہونا، اس کے لیے باری باری بہنیں اٹھتی جائیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہوتی جائیں۔ اس طرح ہمیں 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔